خداوند عالم نے مال کو خرید کرنے کی شرائط بیان کیا. اب خصوصاً جنہوں نے راہ خدا میں خرید کی ان کو نمونے عمل کے طور پہ بیان کرتے ہیں. خداوند عالم اس صفت کو پسند کرتا ہے، اسی لیے ان کے باقاعدہ تجلیل کرتے ہیں قرآن مجید میں. اور خصوصاً ہم جو شیعان علی بن ابی طالب ہیں، ہمیں تو ہر چیز خدا کی راہ میں خرید کرنا ہے. کیوں؟ ہمارے مولا و پیشوا جو ہے نا، انہوں نے سب کچھ خدا کی راہ میں خرید کیا. اور عجیب ہے امیر المومنین کی صفات کیسے ہیں. امیر المومنین شیر خدا ہے، مشکل کشا ہے، امیر المومنین باب علم نبی ہے، ہر صفت امیر المومنین کے اندر ہے. لیکن خداوند عالم نے جب ہمارے لیے علی کی تعارف کرایا نا، کہا کہ آپ کا ولی کون ہے، کہ وہ باب علم مصطفیٰ ہے. نہیں کہا آپ کا ولی وہ ہے جو فاتح خیبر و خندق ہونے نے نہیں کہا. کیا کہا؟ سورہ مبارک مائدہ کی 55 نمبر آیت میں کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. آپ کا ولی خدا ہے اور رسول ہے، اور مومنین میں سے وہ ہے جو رکوع کی حالت میں زکات دیتا ہے خدا کی راہ میں. دیکھیے خدا نے کس صفت پہ یعنی علی کا تعارف کرا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ولی و سرپرست آپ کا وہ ہے جو رکوع کی حالت میں بھی زکات دے رہے ہیں، خدا کی راہ میں خرید کر رہے ہیں. اور علی کو ماننے والے قیام کی حالت میں بھی خرید نہیں کرتے تو مطلب علی رکوع کی حالت میں بھی خرید کر رہے ہیں، علی جنگ کے میدان میں بھی خرید کر رہے ہیں، علی نماز میں بھی خرید کر رہے ہیں، اور علی کے شیعہ جو ہے نا کلاس میں بھی خرید نہیں کرتے. یہ انفاق کرے خدا کی راہ میں خرید. دیکھیں باقاعدہ امیر المومنین کو ولی و سربراہ سے کہہ رہا ہے، اور کس صفت سے پکارتا ہے؟ علی کی بے شمار صفات ہیں، اتنے صفات ہیں کہ پیغمبر پاک فرماتے ہیں اگر علی کی صفات کو لکھنے کے لیے پورے انسان اور جن لکھنے پہ بیٹھے اور تمام سمندر سیاہی بن جائے، تمام درخت قلم بن جائے، تو علی بن ابی طالب کی فضیلتوں کو نہیں لکھ سکتے. ان تمام فضیلتوں سے خداوند عالم نے اس فضیلت کو چن کے کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کا ولی اور سرپرست وہ ہے جو رکوع کی حالت میں زکات دے رہے، اس حالت میں بھی خدا کے بندوں کو خیر پہنچاتا ہے، نفع پہنچاتا ہے. اور قرآن کریم میں علی کی شیعوں کو چاہیے کہ خرید کریں. علی کی شیعوں پہ سزاوار ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کی تفسیر میں لگیں اور قرآن پہ عمل کریں. قرآن میں ایک آیت ہے جس پہ اولین و آخرین میں سے صرف اور صرف علی بن ابی طالب نے عمل کیا. کسی کی باپ کی طاقت گنجائش نہیں کہ وہ عمل کرے اس آیت پہ. صرف یہ افتخار علی مرتضیٰ کو حاصل ہے. اسی وجہ سے جب علی مرتضیٰ سے حق کو چھینا گیا سقیفہ میں، بعد میں باقاعدہ علی مرتضیٰ دربار میں جا کے اسی آیت کے ذریعے سے احتجاج کیا، کہا کہ آپ میں سے کون ہے جس نے اس آیت پہ عمل کیا؟ اس آیت پہ عمل کرنے والا صرف علی بن ابی طالب. وہ آیت کیا ہے؟ سورہ مبارک مجادلہ کی 12 نمبر آیت میں خداوند تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. اے ایمان والو، آج کے بعد رسول کے پاس آنا ہے، خاتم الانبیاء ہے، امام الانبیاء ہے، ان کا وقت بہت قیمتی ہے. ہر بندہ آگے گھستا ہے، اندر آگے بیٹھ کے گھنٹے گھنٹے بولتا ہے، چائے پی کے جاتا نہیں. اب رسول پاک کے پاس آنا ہے تو صدقہ دے کے آئیں گے، باہر صندوق لگے گی، وہاں پہ صدقہ ڈالیں اور ادھر آ کے رسول سے بات کریں. دینے کی بات آ گئی سارے بھاگ گئے، لینے کی بات آئی تو سارے آتے تھے. اب سارے خالی ہو گئے، پیغمبر پاک کے محضر خالی. اس وقت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ میرے پاس 1 درہم تھا، اس کو تبدیل کیا 10 دینار میں. 1 دینار تھا، اس کو بدل دیا تو 10 درہم آ گئے. اب 10 درہم آئے تو 1 درہم دے کے اب رسول کے ساتھ ملاقات کیا، سوال پوچھا، پھر آیا، پھر جا کے دن میں 10 مرتبہ رسول خدا سے جا کے مناجات کیا اور 10 مرتبہ صدقہ دیا. لیکن کسی صحابی کے اندر یہ جرات نہیں تھی صدقہ دے کے آ کے رسول سے ملاقات کرے اور کچھ راز و نیاز کرے. پھر خداوند عالم نے کہا اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. آیا آپ کو سخت ہو گیا خدا کے رسول سے بات کرنے سے پہلے صدقہ دینا بہت سخت ہوا؟ صدقہ دینا سخت ہوا تو بس نماز پڑھے، روزہ رکھے. اور اس آیت کو ہم نے منسوخ کیا. اس آیت پہ عمل کرنے والے تاریخ میں صرف علی بن مرتضیٰ ہے. اب علی مرتضیٰ کی یہ بات ہے کہ خدا کی راہ میں اس طرح خرید کرتے ہیں. اب دیکھیں خداوند عالم کی راہ میں خرید کرنے. ایام فاطمہ ابھی شروع ہو رہے ہیں، خرید کرنے کے وقت ہے. فاطمہ زہرا کے صدقے میں یہ دنیا ہے. رسول خدا کی بیٹی دنیا سے کیا چاہتی؟ فاطمہ زہرا فرماتی حبب الی فی دنیاکم ثلاث. آپ کی دنیا سے فاطمہ کو رسول خدا کی لخت جگر کو صرف 3 چیزیں پسند ہیں بس. ایک کیا ہے؟ تلاوت کتاب اللہ، خداوند عالم کی کتاب کی تلاوت.
کلام اللہ المجید کی تلاوت، بس فاطمہ اسی کو چاہتی. دوسرا النظر الی وجہ رسول اللہ، رسول خدا کی مبارک چہرے کی زیارت. اور تیسرا چیز جس کو فاطمہ نے چن لیا کیا کہ الانفاق فی سبیل اللہ، خدا کی راہ میں انفاق کرنا. صرف کہنے کے حد تک نہیں، ایسا انفاق کیا کہ اپنے سارے بچے خدا کی راہ میں انفاق کریں. حسین کو، حسن کو